اور پھر پورے شعور کے ساتھ اسی راستے پر چلتا رہے، جو مصیبت آئے اس راستے پر اس کو جھیلے، اس کو برداشت کرے، تو یہ صبر ہے۔ تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس رکوع میں صبر کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ذکر ہے شہداء کا، اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے راستے میں کون قتل ہوتا ہے؟ ایک ہے جو موت گھر میں آتی ہے، ایک وہ موت ہے جو ایکسیڈنٹ میں آتی ہے کہ انسان اپنے کام سے جا رہا ہے، اللہ تو جب چاہے گا بلا ہی لے گا، لیکن ایک شخص خود اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، اللہ کے حضور جا کے پیش کرتا ہے کہ اللہ تیرا دین زندہ رہے، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ جو اس شان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو اپنی جان لے کر، یہ ہے کہ جو صبر کرے گا، جھیلے گا، برداشت کرے گا۔ قرآن مجید کی بڑی عظیم آیات میں سے ایک ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ جنہیں عربی آتی ہے وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے اتنا زور کیوں لگایا۔ اردو میں اسلوب ہی نہیں ہے اس کے لیے، نہ اردو میں نہ انگریزی میں۔ کیا ترجمہ کروں اس کا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، آزما کر رہیں گے، خوب آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ بشیء، کچھ دے کر، من الخوف والجوع، بھوک، خوف میں سے اور بھوک میں سے۔ تھریٹ آئے گا جان اور مال، جان کا، تمہارے بچوں کو مار دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے۔ پھر بھوک آئے گی، شیطان جو ہے وہ بھوک کا خوف دلائے گا۔ پاگل ہو گئے ہو، کہ مولوی تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے کون سا خود کاروبار کرنا ہوتا ہے، ان کو تو روٹی بیٹھے بیٹھائے مسجد میں مل جاتی ہے، اس لیے یہ سود کی باتیں جو ہے وہ مسئلے بتاتے رہتے ہیں۔ تم تو اس زندگی میں رہتے ہو، تمہارے بال بچے ہیں، تم تو یہیں سے مارکیٹ میں سے جا کے کچھ کرنا ہے، کچھ کمانا ہے، کچھ کما کے لانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوف دلاتا ہے۔ اگر مولویوں کے باتوں میں آ جاؤ گے تو بھوکے مر جائیں گے، تم بھی بھوکے مرو گے، تمہارے بچے بھی بھوکے مرو گے۔ تم تو مر لو گے بھوکے، بچوں بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اب واز ایک پہ ایک واز آئے گا آپ کے سامنے۔ تو یہ کیا ہے؟ خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف اور بھوک سے ڈرائیں گے، اس سے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصان دے کر آزمائیں گے۔ کس چیز کا نقصان؟ مال کا نقصان، جانوں کا نقصان اور پھلوں کا نقصان۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں اب آیا مزہ صبر کے لفظ کا، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، جو ڈٹے رہے اس بات پر کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ جو یہ کہیں کہ میں بھوکا مرتا ہوں، مر جاؤں، لیکن یہ حرام جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں مکان چھوڑ کر اپارٹمنٹ میں آ جاؤں گا، لیکن جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس قرار دیا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں روکھی سوکھی کھا لوں گا، لیکن میں حرام میں منہ نہیں ماروں گا۔ اب یہ ڈٹرمینیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک انسان کے اندر صبر کرنے کی، جھیلنے کی، برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، ڈٹرمینیشن نہ ہو، عزم مصمم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اذا اصابتهم مصیبت، الذین اذا اصابتهم مصیبت، کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو وہ پکار اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تو اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی جانب سے درود ہے، یعنی وہی جو صلاۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، وہی صلاۃ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی جانب سے درود ہیں، صلاۃ ہیں، ورحمۃ، اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، اور جس نے بیت اللہ کا حج کیا، اویت امرا، اور اس کا عمرہ کیا،